میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہماری محنتیں اور اللہ کی رحمتوں میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ کی محنت کتنی چاہے گہری ہو جائے، کتنا چاہے آپ خون پسینہ بہائیں، کتنے زیادہ زمین آسمان کے کلابے میں لائیں، اگر آپ کی محنت میں اللہ کی رحمت شامل نہیں ہوتی تو وہ محنت کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی، وہ محنت کبھی رنگ پیدا نہیں کرتی۔ اگر صرف محنت کے بلبوتے پہ انسان ترقی کرتا تو ہر مزدور کروڑ پتی ہوتا، جو 16 18 گھنٹے جانوروں کی طرح کام کرتے ہیں، لیکن 2 وقت کی روٹی ملنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 1 گھنٹہ دفتر کو دیتے ہیں اور کروڑ روپیہ کما لیتے ہیں۔ تو آپ کی محنت میں جب تک اللہ کی رحمت شامل نہیں ہوتی، آپ کی محنت نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ اور اللہ کی رحمت کو اپنی محنت میں داخل کروانے کے لیے انسان جو عمل اختیار کرتا ہے، ایک بندہ مومن جو عمل اختیار کرتا ہے، وہ دعا ہے۔ آپ اپنی محنت پوری کرتے ہیں، لیکن مکمل محنت کے بعد اب اللہ کی رحمت کو متوجہ کروانے کے لیے آپ اللہ کے حضور جو عمل اختیار کرتے ہیں، وہ دعا ہوتی ہے کہ یا تو میری محنت قبول کر لے اور اس محنت میں اللہ اپنی رحمت کو شامل کر دے اور اس کا نتیجہ وہ نکل آئے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ نکلے۔ اور ہم اس طرح سوچتے نہیں ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، دعا فرض ہے۔ یہ زندگی ڈیزائن اس انداز سے ہوئی ہے کہ لازماً آپ کی زندگی میں ایسے واقعات آنے ہیں جہاں پہ ہر شے بند ہو جائے گی۔ آپ اپنے بیٹے کے سامنے گلا پھاڑ کے تھک چکے ہو، اپنے گھر والوں کے سامنے گلا پھاڑ کے تھک چکے ہو، اور آپ کیا کہتے ہو؟ ہاں صاحب ساڈے واسطہ کام نہیں رہا۔ آپ کاروبار میں محنت کر کے تھک جاتے ہو، لیکن آپ کہتے ہو ساڈے تو کام وادو ہے۔ کوئی بھی محکمہ لے لے، انسان کی بس ہونا لازم ہے، اور جب آپ کی بس ہو جائے، ایمان والے کے لیے اس لمحے دعا کرنا ہے، یہ فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو یہی لوگ مایوس ہوتے ہیں، یہی لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنی محنت پہ نظر رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فتویٰ دیا باقاعدہ، ایک کبیرہ گناہ صرف نہیں ہے، بلکہ جو ایسا ہے وہ تکبر کرنے والا ہے کہ اگر معاملہ پھنس گیا ہے، معاملہ خراب ہو گیا ہے اور یہ اللہ کے حضور دعا نہیں کرتا۔ مشہور آیت ہے سورہ الغافر کی آیت نمبر 60 ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اے نبی آپ اعلان کریں اس بات کا کہ تم پکارو اللہ کو، اور اللہ تمہاری پکار بڑی سننے کی بات ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے دوست پکاریں، اللہ نے یہ نہیں کہا پہلی صف کے نمازی پکارے، اللہ کہہ رہا گنڈا پکارے، بدماش پکارے، یا کوئی بھی پکارے، تم پکارو، اللہ تمہاری پکار۔ بولے بھائی، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو کفر ہے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دور جانا چاہتا ہے، اس نے بھی ایک اللہ کو پکارا ہے، اللہ نے نہ صرف پکار کو سنا ہے بلکہ اس کو اسلام دے دیا۔ ابو جہل کافر ہے، لیکن اکرمہ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اگر واقعی ہی محمد کا رب سچا ہے تو تو مجھے ایک دفعہ بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بیعت کر لوں گا۔ کفر ہو کے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ نے اس کی بھی دعا کو سنا، اللہ نے ابلیس کی دعا کو بھی سنا ہے۔ اس نے دعا کی تھی یا اللہ مہلت دے مجھے قیامت تک، چھوڑوں گا نہیں اس بندے کو، کیونکہ اس بندے کی وجہ سے بڑا غرق ہوا ہے میرا، اب یا اے ہے نہیں یا میں ہے نہیں، میں ثابت کروں گا۔ نعوذ باللہ، ابلیس کیا کہتا ہے اللہ کو دعا کرتے ہوئے، میں ثابت کروں گا نعوذ باللہ میرا فیصلہ صحیح تھا جو میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، مجھے مہلت دو میں ثابت کروں گا۔ یہ کہہ رہا ہے، اللہ نے قبول کیا، اللہ کہہ رہا ہے پکارو میں سنتا ہوں۔ یہ اللہ کا جنرل رول ہے، یہ صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، جو بھی اللہ وحدہ لا شریک کو پکارے گا اللہ سنتا ہے، لیکن جو نہیں پکارتا، یہ اللہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ الذین ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرتے ہیں، اس عبادت سے دور ہوتے ہیں، اور سیدخلون جہنم داخرین، یہی لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ میرے بھائی اب دعا کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، اس سے کوئی انکاری ہے کوئی نہیں، اور آپ نے اس کے بارے میں بہت زیادہ سن رکھا ہے، لیکن دعا کے جس پہلو پہ میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے جو ہمارے رشتے ہیں، جو ہمارے تعلقات ہیں، ظاہری بات ہے اس میں بھی انسان کی بس ہو جاتی ہے۔
جب آپ کے بیٹے کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ، بہو کے ساتھ، ساس کے ساتھ، باس کے ساتھ، کلیگ کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی رشتہ خراب ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اس جھگڑے کے بعد دعا کرنا کہ اللہ میری بس ہو گئی ہے، اب تو اس کو ہدایت دے دے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کھرے دل کا مالک ہے، اگر کوئی نہیں کرتا اس کے دل میں کھوٹ ہے۔ میں ایک مثال سے بات واضح کرتا ہوں، بڑی دھیان سے سنیے گا بھائی۔ آپ نون لیگ کے ہیں، دوسرا بھائی پی ٹی آئی کا ہے، آپ جس کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی رائے ہے، آپ کا حق بنتا ہے، لیکن دونوں پاکستانی ہیں، دونوں مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے دونوں مرائی ہوں، ایک ہی قبیلے کے بھی ہوں، ایک ہی ذات کے بھی ہوں، ایک ہی برادری کے بھی ہوں، ایک ہی محلے کے بھی ہوں۔ اب ظاہری بات ہے آپ اس کو رگڑا لگاؤ گے، وہ آپ کو رگڑا لگائے گا، اور رگڑا لگانے کے بعد آپ کی نیت کیا تھی کہ میں اس کو سمجھا سکوں کہ میرا لیڈر وہ صحیح ہے اور وہ ملک کا بھلا چاہتا ہے، دوسرا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرا بھی میرا لیڈر صحیح ہے اور وہ ملک کا بھلا چاہتا ہے۔ اب اگر آپ واقعتاً اصلاح چاہتے تھے، بھڑاس نہیں نکالنا چاہتے تھے، تعصب نہیں ہے آپ میں، نفرت نہیں ہے آپ میں، آپ واقعتاً اصلاح چاہتے ہیں، تو یہ بندہ گھر جا کے اسی شخص کے لیے جس سے بحث کر کے آیا ہے اس کے لیے دعا کرے گا کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ آپ ایمان سے بتائیں میرے بھائی، جو اس وقت ہمارا معاشرہ ہے، ایک نون لیگ اور پی ٹی آئی والا بھائی بیٹھا ہو، وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے؟ صرف یاد کر کے گاڑ نکل جاتی منہ سے، گلا بیٹھا ہو نا، صرف یاد کر کے گالی نکل جاتی ہے۔ آپ پہلے حدیث ہے، کسی بریلوی مسلک بھائی کے ساتھ آپ کی ڈیبیٹ ہو گئی ہے، بحث ہو گئی، آپ نے دلیلیں دکھائی، قرآن دکھایا، سب کچھ دکھایا، نہیں مانا، مرضی میری، نہیں مانتا۔ اگر آپ دل پہ لے گئے ہو بات، تعصب کا شکار ہو، فساد چاہتے ہو، اصلاح نہیں چاہتے، مر جائے گا یہ بندہ، دعا نہیں کرے گا۔ اور اگر یہ اصلاح چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں اگر جانے کی کوشش کر رہا ہوں تو میرا بھائی بھی جائے، یہ لازماً اس کے لیے دعا کرے گا، کیونکہ یہ میرے نبی کی نہیں، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ وہ دن کو کیا کرتے تھے؟ محنت کرتے تھے، اور رات کو انہی لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ میرا نبی ابو جہل کے لیے رویا ہے، ابو جہل میری امت کا فرعون ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اس کے لیے میرا نبی رویا ہے۔ ہم اپنے پھپڑ کے لیے نہیں روتے میرے بھائی لڑائی ہو جائے تو، اس سے اپنے رشتہ دار کے لیے نہیں روتے اگر لڑائی ہو جائے تو، اور لڑائی ہو گئی ہے، یہ ضد ہے، یہ تیری ہٹ درمی ہے، یہ تیرا فساد ہے، اس لیے تو دعا نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کی 2 انگلیوں میں دل ہے میرے بھائی، جدھر چاہے پھیر دے، دعا کرنا۔ اور کون سی دعا میرے بھائی؟ تنہائی کی۔ یہ مولوی کی آمین پہ آمین کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، آپ کی اوقات کیا ہے یہ تنہائی میں پتہ چلتا ہے۔ جو تنہائی میں ادھر چل رہا ہے نا میرے بھائی، اصل میں آپ وہی ہو۔ وہ موبائل تنہائی میں جب آپ نے پکڑا ہوا ہے، جو آپ سرچنگ مار رہے ہو، آپ کی اوقات اصل میں وہی ہے، اصل میں تو وہی ہے۔ اس لیے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، کسی ایمان والے کا ایمان کا اندازہ مجلسوں میں نہیں، تنہائیوں میں لگتا ہے۔ اس تنہائی کے اندر اب آپ کو تب چڑھے، لڑائی کر کے آئے ہو نا، جھگڑا کر کے آئے ہو، تب چڑھی ہوئی ہے بھائی، اس کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ یا اللہ اگر میں غلط ہوں میری اصلاح کر دے، اگر میرا بھائی غلط ہے تو اس کی اصلاح کر دے، ہمیں ہدایت دے دے۔ آدھا ملک اپنے ملک کو بددعائیں دے رہا ہے اس وقت۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن کبھی کبھی ایسے لگتا ہے ہماری بددعائیں لگ گئی ہمارے ملک کو۔ وابڈا کی بتی چلی جائے، 2 گھنٹے جا رہی تھی، اب 4 گھنٹے چلے گی، اور بیڑا غرق ہو جائے نا وابڈا والوں کا، ہوں 6 گھنٹے ٹر جائے گی۔ وابڈا آپ کا، محلہ آپ کا، جو حکمران ان کی تو بتی جانی کوئی نہیں بھائی، بتی تو آپ کی جانی ہے، اور آپ نے خود کیا ہے، دعا مانگی ہے اللہ سے بیڑا غرق کر دے وابڈا کا، ہوا ہے۔ وہ 4 گھنٹے جاتی تھی، 8 گھنٹے ہو گئی، ہوئی کہ نہیں؟ آپ اپنے وزیر اعظم کے لیے، وہ جو بھی ہے اب تو ہے، یہ تو حقیقت ہے، تو بھائی جب اس کو گالی دو گے، جب اس کے خلاف بددعائیں کرو گے میرے بھائی، ایفیکٹ کس پہ آنا ہے؟ بولے میں کس پہ آنا ہے؟ آپ پہ آنا ہے۔ او بھائی جتنی شدت سے بددعا کر رہے ہو، دعا کر دو، ہو سکتا ہے بیڑا پار ہو جائے۔ پتہ نہیں کس کی آمین میں وہ طاقت ہو کہ اللہ کا عرش ہلا دے، لیکن یہ سنت ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی ہے۔ واللہ جب پہلی بار ہمارے شیخ نے یہ نصیحت کی نا، تو میں نے اپنے آپ کو سوچا کہ میں جو درس دے رہا ہوں آپ کو، کیا میں درس دینے کے بعد انہی لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں؟ بھائی ساڈا کام پورا ہو گیا۔ ہم کیا کہتے ہیں بھائی میں نے اس کو سمجھایا ہے محبت سے، پیار سے، احترام سے، او منیا، ساڈا کام بھائی پورا نہیں ہوا، یہ آدھا کام ہوا ہے، باقی آدھا کام دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ میں آپ کو سچا واقعہ سنا رہا ہوں، سچا واقعہ سنا رہا ہوں۔
ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ وہ خود یہ کارگزاری سناتے ہیں کہ ہم ایک علاقے کے اندر تبلیغ کی غرض سے گئے، یہ نا ایکو کم کر دیا، تبلیغ کی غرض سے گئے تھے، تو مسجد والوں نے ہمیں داخلے کی پابندی لگا دی، آپ بھی ہماری مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہم نے بڑا منت ترلا کیا، میں نے کہا بھائی کچھ نہیں کریں گے، بس رات گزارنا ہے تو صبح چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ممکن نہیں ہے۔ پھر انہوں نے صرف چیزہ لینے کے لیے انہوں نے کہا وہ فلاں شخص ہے، اگر تم اسے مسجد میں لے آؤ تو جو میں کہو گے میں کر لوں گا۔ اب وہ بندہ کون تھا؟ شرابی، زانی، کبابی۔ دین اس کی چھیڑ ہے، دین کا نام لینا اس کی چھیڑ ہے، کیونکہ ہر بندہ ظاہری بات ہے لعنتی، مردود، شرابی، زانی، گالیاں دیتے ہیں، تو اب جو بھی اس کو خیر کی بات کہتا ہے نا اس کو لگتا ہے میرا کوئی چیزہ لے رہا ہے۔ تو انہوں نے بزرگ کو صرف اور ذلیل کرنے کے لیے کہا کہ انہوں لے آؤ جے وہ مسیتے آندہ ہے، جے میں کہو کہ میں کر لوں گا۔ ان کو پتا تو اس نے تو آنا نہیں، تو یہ بزرگ کہتے ٹھیک ہو گیا۔ وہ ان کے پاس گئے، پتہ چلا کہاں پہ ہے، وہ ایک جگہ پہ بیٹھا تھا ٹون حالت میں۔ بزرگ نے کہا وہ جو مشہور جملہ ہے کہ مسجد میں آیا ایمان و یقین کی بات ہوگی، انہیں کی مسجد میں آئی ایمان و یقین کی بات ہوگی۔ بابا ہوں تو کہتا ہے اگلا جملہ بات چوڑا، میرا کچھ ہونا پہلے آنا ہی۔ تو بزرگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ بندہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ انہوں نے پھر تھوڑا ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی اللہ کا واسطہ ایک دفعہ مسجد میں آ جاؤ۔ تو اس نے ٹانگ ماری بابے کو، یہ بابا بے پنڈ کا چودھری ہے، وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اس کے سامنے۔ دعوت دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا میرے بھائی، دلوں کو جیتنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ ہم تو اپنے پتر کو میرے بھائی ایک دفعہ سمجھائیں، دوسری دفعہ نہ سنے نا تو دو منہ گاڑ نکل جاتی ہے، بیٹا خون ہے اپنا۔ تو جب ٹھڈا مارا بزرگ نیچے گر گئے تو بزرگ اٹھ کے اس کے پیر پڑ لیے اور ایک حدیث سنائی، کہنے لگے چٹے والوں کا پتر اللہ حیا کرتا ہے، چٹے والوں کا اللہ حیا کرتا ہے، تو بھی حیا کر لے یار، ایک دفعہ مسجد میں آ جائے۔ تو اب یہ بندے کی میری بات ہے بس ہو گئی، ایموشنل ہو گیا۔ انہوں نے کہا میرے ماں باپ نے مجھے میرے بھائی دھتکار دیا، محلے والے نے مجھے دھتکار دیا، تو کہاں سے آ گیا یار؟ کہنے لگا بھائی کوئی نہیں جانتا جنت میں تو پہلے جائے گا یا میں، کوئی نہیں جانتا، تو بس ایک دفعہ مسجد میں آ جا اور چل یار بابا کتنے جانا ہے تو چلا۔ وہ مسجد جاتا ہے۔ اب یہ دیکھے گا بابے نے اپنا کام پورا کیا ہے لیکن کام مکمل، بولے بھائی کام مکمل نہ۔ اب رات کو یہ شخص سو رہا ہے، ایک دم سے اسے قضائے حاجت آتی ہے واش روم جانے کے لیے، اور یہ حاجت کے لیے اٹھتا ہے تو اس کو بچوں کی طرح رونے کی آواز آتی ہے، کوئی بچوں کی طرح رو رہا ہے، ایسے کر کے رو رہا ہے۔ یہ آواز کا پیچھا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے وہی بابا اسی نوجوان کا نام لے کے دعا کر رہا ہے، اور کیا کہتا ہے یا اللہ پنڈ دے چودھری ہوتے ہیں کسی دن جان نہیں سانو صرف اکھ چک کے دیکھ لگے، لیکن آج میں اپنی عزت اپنی پگڑی ایک شرابی کے قدموں میں رکھ کے آ رہا ہوں، میں اتنی کر سکتا تھا، یا اللہ میں نے اپنا کردار ادا کر دیا، اب تو اپنا کردار ادا کر اور اس بچے کو ہدایت دے دے۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ وہ شخص خود کہتا ہے، یہ جملہ اس کے سینے کے آر پار ہوتا ہے اور ساری زندگی تبلیغ کے نام وقف کر دیتا ہے۔ کوئی ڈیبیٹ نہیں کی، کوئی من ترلا نہیں کیا، اپنی محنت کی اور محنت کے بعد اللہ کی رحمت کو اٹریکٹ کرنے کے لیے دعا کی ہے، سینہ پاڑ دیا میرے بھائی اس دعا نے، اور زندگی ساری اس نے دین کے نام وقف کر دی ہے۔ ہم صرف نام نہیں سننا چاہتے بدماشوں کا، صرف نام، اور رسول اللہ ان بدماشوں کے لیے رو رو کے دعا کرتے تھے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں، واللہ العظیم یہ بہت بڑا فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں، مشہور حدیث ہے آپ نے سنی ہے لیکن ہم آدھی سنتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان شخص آیا اور زنا کرنے کی اجازت چاہی اس نے، کوئی زنا کا چانس اس کو بن سکتا ہے، کیونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے بھائی، ان کو پتہ لگا کیا پتہ کوئی ایسا پروگرام ہو ان کا، تو صحابہ ظاہری بات ہے غصے میں آئے، کوسنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے کر دے، بھائی سوال ہے جواب دیں گے، جج نہیں کرنا کسی کو، کسی کے اندر نہیں جھانکنا ہم نے۔ آپ ایمان سے بتائیں میرے بھائی، ساڈا صرف یہ سوال بھی کر سکتا بندہ کوئی، ہم تو اپنے گھروں میں حلال بات نہیں کر سکتے۔ نوجوان کہتے ہیں جواز میں شادی کرنی ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا ابو سے بات کروں، ہم پاگل ہو گئے، مرنا میں حلال بات نہیں کر سکتا، حرام کرے گا۔ اگر اس نے وہ کام ڈال دیا میرے بھائی، وہ فلم چل گئی اس کے ساتھ، آپ کو لگتا ہے اپنے ابے سے بات کرے گا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماحول کیسا بنایا ہوا ہے، ایک بندہ زنا کی خواہش رکھتا ہے وہ بھی نبی کو بتا رہا ہے جا کر، اللہ اکبر، کیسا تعلق ہے رسول اللہ کا لوگوں کے ساتھ۔ دنیا کی سب سے مقدس مجلس وہ کون سی ہے؟ وہ میرے نبی کی تھی۔ مقدس ترین جگہ اس وقت کون سی ہے؟ مدینہ ہے۔
اور اتنی مقدس جگہ پہ بندہ سوال کیا کر رہا ہے؟ زنا کا. اللہ اکبر. رسول اللہ نے مائنڈ نہیں کیا, اس کو قریب بلایا, بھائی اپنی پھپھی کے لیے, خالہ کے لیے, بیٹی کے لیے, بیوی کے لیے, ماں کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا جی ہرگز نہیں. تو آپ بھی جس کے لیے چاہ رہے ہیں وہ بھی تو کسی کی ماں, بہن, بیٹی, پھوپھی خالہ ہی ہے. تو کہیں یا رسول اللہ سمجھ آ گئی ہے, آئندہ سے نہیں ہوگا. اب یہ حدیث کا آدھا ٹکڑا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام, بولے بھائی محبت کی ہے, جج نہیں کیا, قریب بلایا, احترام کے ساتھ پیغام دیا, لیکن معاملہ پورا نہیں ہوا. اب یہ سنیے گا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قریب بلا کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. علماء کہتے ہیں نوجوانوں کو یہ دعا مانگنی چاہیے, کیونکہ ایک تو یہ نبی کے الفاظ تھے, ایک یہ دعا کی بھی تاثیر تھی جس نے اس بندے کے سینے کو کھول دیا. اور آپ نے سینے پہ رکھ کے دعا فرمایا اللہ مغفر ذنبہ, اے اللہ اس بچے کے گناہوں کو معاف کر دے, وطہر قلبہ, اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے, وحسن فرجہ, اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. یہ دعا کی کرنے کی دیر تھی. راوی کہتے ہیں اس دن کے بعد اس شخص کے دل میں عورت کے بارے میں کبھی گندا خیال پیدا نہیں ہوا. یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. محنت کی ہے, لیکن محنت کے بعد انہی کے لیے پھر رات کو بولے بھائی عمر بن خطاب کے لیے نبی نے 6 سال دعا کی ہے. کتنے بھائی؟ 6 ہجری میں جا کے عمر بن خطاب جو ہے نا, چھٹے نبوت کے 6 سال میں عمر بن خطاب جا کے اسلام قبول کر رہے ہیں. اور ابو جہل اور عمر بن خطاب کے لیے ہمارے نبی دعا مانگتے تھے رو رو کے, یا اللہ ان دونوں میں سے ایک مجھے دے دے. علاقے کا سب سے بڑا بدماش ہے اس وقت ابو جہل, لیکن ہمارے نبی رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم نواز شریف کے لیے نہیں مانگتے, ہم زرداری کے لیے نہیں مانگتے, ہم عمران خان کے لیے نہیں مانگتے, ہم ملک کے حکمرانوں کے لیے. نفرت ہے, نفرت ہے. اگر اصلاح چاہتے ہو دعا کرو. اگر نفرت, فساد ہے, بغض ہے, دل کے اندر کڑاہٹ ہے میرے بھائی, یہ بندہ مر جائے گا دعا نہیں کرے گا. جن کی دعاؤں میں رشتے زندہ ہوتے ہیں میرے بھائی, حقیقت میں ان کے رشتے زندہ ہوتے ہیں. جن کی دعاؤں میں بھی رشتے فوت ہو جاتے ہیں نا, مر جاتے ہیں, وہ رشتے صرف نام کے رہ گئے ہیں, اندر سے فنا ہو چکے ہیں, اندر سے وہ رشتے ختم ہو چکے ہیں. تو میرے بھائی آپ کسی کے ساتھ آپ کو واٹا ہے, کسی کے ساتھ غصہ ہے, وہ آپ کی جماعت کا ہے یا جماعت کا نہیں ہے, وہ آپ کی پارٹی کا ہے یا پارٹی کا نہیں ہے, وہ آپ کے مسلک کا ہے یا مسلک کا نہیں ہے, وہ آپ کا دوست ہے آپ کا دشمن ہے. آپ نے اپنی محنت کرنی ہے. محنت کے بعد بولے بھائی اگر کریں گے تو یہ 4 فائدے ملیں گے آپ کو. پہلا, دنیا ملے نہ ملے اللہ مل جائے گا. دنیا آپ کو ملے نہ ملے میرے بھائی, لیکن یہ جو کنیکشن بنا لیا نا آپ نے اللہ سے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اتنا تنگ کیا اپنے باپ کو, دادا نبی باپ نبی, اندازہ کریں گھرانے کا, لیکن تقریباً 10 بیٹے ہیں. اتنا رلایا اپنے باپ کو کہ وہ کیا ہو گئے, نابینا ہو گئے, لیکن انہوں نے بچوں سے کبھی شکایت نہیں کی. اللہ اکبر. جو شکایت کرنی ہے اللہ سے کرنی ہے. دعا کرتے تھے, شکایت رکھے اب اللہ, یا اللہ دیکھا اللہ جی آپ نے دیکھا ہے نا اس بندے نے میرے ساتھ کیا کیا, پوری کہانی سناؤ اللہ کو. لیکن اللہ کی حکمت پہ سوال اٹھانا یہ غلط ہے. شکایت رکھنا اللہ کو پسند ہے کہ بڑاس نکالنی ہے, اپنا دل کا جو ہے غبار وہ ہلکا کرنا ہے. مجھ سے بات کرو, اللہ سے بات کرو, میں کر سکتا ہوں, دنیا صرف تماشا دیکھتی ہے. تو میرے بھائی اس بندے کا کنیکشن اللہ سے زیادہ ہو جاتا ہے, لوگوں سے کم ہو جاتا ہے, کہ اصل میں میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے. دعا کی وجہ سے لوگ ملے نہ ملے, اس کو ایک یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے مل گیا, اب میں بات کر کے ہلکا ہو جاتا ہوں. دوسری بنیاد میرے بھائی, اس کے لیے معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے. واللہ العظیم یہ بڑا مشکل کام ہے. کسی بھی شخص کے بارے میں, ابھی بھی وہ شخص آپ کے دل میں آ جائے گا. جب میں شخص بولتا ہوں تو کوئی نہ کوئی فلم آپ کے ذہن میں آتی ہے, اوہی, وہ جو وہی والا نہیں ہے, اس کا نام لے کے تنہائی میں آپ کہہ دیں اللہ جی اس کو معاف کر دیں. واللہ العظیم آپ کے منہ سے یہ جملہ نکلنے کی دیر ہے, آپ معاف کر چکے ہیں. سب سے آسان طریقہ اپنے دل سے نفرت مٹانے کا, اس کا نام لے کے دعا کرو. اور اسلام نے حرص پیدا کی ہے, کرو ایسا. کیسے؟ مشہور حدیث مسلم کی روایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے, بندہ وہاں پہ ہے نہیں ہے لیکن اس کا نام لے کے دعا کرتا ہے, وہ دعا لازماً قبول ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے, اور وہ کیا کہتا ہے, یا اللہ یہ جو بھلائی بھائی کے لیے مانگ رہے ہیں اس کو بھی عطا کر. بھائی آپ جب بھی کسی نیک بندے سے ملتے ہیں کیا کہتے ہیں, بھائی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. کوئی مدینہ جا رہا ہے, مکہ جا رہا ہے, کیا کہتے ہیں, بھائی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. بھائی اس سے بہترین دعا ہو سکتی ہے جو فرشتہ کرے گا, کوئی گناہ نہیں. اور فرشتہ اس وقت تک کچھ نہیں کرتا جب تک اللہ نہ کہے. مطلب اللہ کہہ رہا ہے اس بندے کے لیے دعا کر, آپ کو یا اللہ میرے پرا نو DHA پلاٹ دے, فرشتہ کیا کہے گا,
بولے میں فرشتہ کیا کہے گا؟ یا اللہ اس کو بھی دے، یا اللہ میرے بھرا نے ایک گڈی لئی انہوں اور دے، فرشتہ کیا کہے گا؟ یا اللہ انہوں بھی دے۔ یہ اسلام حرص پیدا کر رہا ہے دوسرے کے لیے دعا کرنا، کیونکہ آپ جب دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں یہ جو جیلسی، حسد، بغض، یہ پکا ختم ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں آپ کے اندر بغض ہے اور تنہائی میں آپ رو کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ ایسا کر دیں دل صاف ہو جائے گا۔ اور تیسرا میرے بھائی، رشتوں میں امید زندہ رہے گی۔ اگر دعا جاری ہے نا تو رشتوں میں ایک امید ہے، کیونکہ آپ کے اندر ایک امید ہے، یہ بدل سکتا ہے، یہ واپس آ سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے دعا بھی چھوڑ دیا نا میرے بھائی تو تسی بس مٹی پا چھڈیے، مطلب آپ کو یقین ہی نہیں ہے اللہ کر سکتا ہے ایسا۔ بھائی اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی، انہوں نے تقریباً ہر ممکنہ کوشش کی اسلام ختم ہو جائے، اور فتح مکہ کے قریب جا کر خالد بن ولید اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کتنے سال ہے بھائی؟ فتح مکہ کے قریب تقریباً 18 سال، لیکن دعا جاری رہی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمت، بولے بھائی امید، کیونکہ جب دعائیں زندہ رہتی ہیں نا، لوگ دعاؤں میں زندہ رہتے ہیں، امید زندہ رہتی ہے۔ اور خالد بن ولید مسلمان ہوا، پھر زمانے نے دیکھا ہے کہ وہ مسلمان ہوا۔ سیف اللہ کہتے تھے ان کو، اللہ کی تلوار ہے، اس لیے آج تک انہیں کوئی شہید نہیں کر سکا۔ کیوں؟ وہ اللہ کی تلوار ہے، اسے کوئی نہیں گرا سکتا۔ اللہ نے ہی اس کو میان سے باہر نکالا ہے اور اللہ نے واپس ڈالا ہے۔ کوئی جسم کا ٹکڑا نہیں ہے جہاں پہ خالد بن ولید کے زخم نہیں تھا، لیکن یہ اللہ کی تلوار ہے، اسے کو مار سکتا؟ کوئی نہیں مار سکتا۔ جتنی جنگیں تاریخ میں واحد کمانڈر ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً 100 سے زائد جنگیں لڑی ہیں، ایک بھی نہیں ہارے، ایک بھی نہیں، انڈیفیٹڈ کمانڈر تھے، کبھی نہیں ہارے۔ اور مسلمانوں کا ایمان بن گیا تھا یہ، اس لیے عمر بن خطاب نے خالد بن ولید کو ہٹا دیا تھا۔ ایمان بن گیا تھا جس جنگ میں خالد ہے وہ جنگ ہم جیت جائیں گے۔ اور یہ ایمان اچھا، بولے بھائی جتاتا اللہ ہے، خالد بن ولید نہیں۔ اس لیے عمر بن خطاب نے ہٹایا کہ ہم اسلام کی وجہ سے جیتتے ہیں، خالد کی وجہ سے نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے میرے بھائی اپنے ملک کے لیے نا، ابھی یہ فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، فیس بک پہ میسج کرنا، نیچے تھوڑا سا رونے والی شکل بنا دینا، آسان کام ہے۔ جب کلے بیٹھے ہوتے ہو، کبھی فلسطینوں کی دعا کی ہے آپ نے؟ جب کلے ہوتے ہو اس پاکستان کے لیے، کبھی آپ نے تکلیف سے دعا کی ہے؟ او میں تو دعاؤں میں چیزیں زندہ نہیں ہیں میرے بھائی، تو دعا میں تو پیسہ نہیں لگتا میرے بھائی۔ آپ بائک پہ ابھی گھر جائیں گے دعا کر لو، آپ پیدل ابھی گھر جاؤ گے چلتے چلتے دعا کر لو۔ دعا کی کوئی ٹائم نہیں، جب چاہے آپ دعا کرو، اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں۔ تو میرے بھائی میں صرف آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ کم از کم میرے بھائی تکلیف، شدت اور اخلاص کے ساتھ دعا تو کریں اس سیاسی ماحول کے لیے، اپنے ملک کے لیے، ان حکمرانوں کے لیے، ان مسلکوں کے لیے دعا تو کم از کم کر دینا، اتنا تو بنتا ہے نا میرے بھائی، اور بنے گا۔ یہ تمام فوائد انشاءاللہ آپ کو ضرور حاصل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں رشتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے محنت کے ساتھ اللہ کی رحمت کو بھی توجہ میں لانے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔